بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہروز خان نے اپنی بیوی آسیہ کو طلاق دی اور 2 سال کا اسلم بھی اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ 3 سال بعد آسیہ اچانک بہروز کے آفس آئی اور بہروز سے کہا کہ تمہارا بیٹا سخت بیمار ہے، اس کا علاج کافی مہنگا ہے، میرے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں، اگر بچے کا علاج نہ ہوا تو یہ مر جائے گا، اسے اپنے پاس رکھ لو۔ مگر بہروز نے اپنے بیٹے کو اپنانے سے انکار کر دیا اور سیکورٹی گارڈ سے کہا کہ اس عورت کو دھکے دے کر آفس سے باہر نکالو۔ سیکورٹی گارڈ آسیہ کے قریب آنے لگا تو آسیہ نے منع کیا کہ مجھے چھونا مت، میں خود چلی جاؤں گی، دھکے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آسیہ نے اپنا 5 سالہ بیٹا یتیم خانے کے حوالے کر دیا۔ اگلے 15 سال تک نہ آسیہ نے اپنے بیٹے کی خبر لی، نہ ہی بہروز نے اسلم کے بارے میں جاننے کی کوئی کوشش کی کہ اس کا بیٹا کہاں ہے اور کیسا ہے، کس حال میں ہے۔ پورے شہر میں بہروز خان کا دبدبہ تھا، مگر 1998 میں پہلی بار بہروز کے گھر میں ایک نوجوان ڈی پی او کی قیادت میں ریڈ پڑی تو سب حیران ہو گئے۔ بہروز نے اس ڈی پی او کو غور سے دیکھا تو بہروز کی آسیہ کے ساتھ شادی ایک عجیب انداز میں ہوئی جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک ایسی لڑکی جس کو اس نے نہ ہی کبھی پہلے دیکھا تھا، نہ ہی اس کے بارے میں کبھی سوچا تھا۔ یہ تو بہروز کی منگنی کی تقریب تھی جہاں اس نے پہلی بار آسیہ کو دیکھا تھا۔ بہروز کی تو سیما کے ساتھ منگنی کی تقریب ہو رہی تھی۔ منگنی کی اس تقریب میں بڑے بڑے خاندان کے لوگوں نے شرکت کی تھی، مگر یہ سیما کی ضد تھی کہ اس نے اپنے تمام کلاس فیلوز کو وہ اپنی منگنی کی تقریب میں دعوت دی تھی۔ حالانکہ سیما کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا بھی تھا، بیٹی تمہاری کلاس میں 100 قسم کی لڑکیاں ہوں گی، کوئی کس خاندان سے ہوگی تو کوئی کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی، لیکن ہمارا ایک سٹیٹس ہے، ہم سب لوگوں سے تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ چلو تم اپنی کلاس میں اپنے لیول کی ہی اپنی کسی قریبی دوست کو منگنی کی اس تقریب میں بلا لیتی تو اور بات تھی، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ تم نے کلاس کی 90 لڑکیوں کو دعوت دے دی ہے۔ یہ بات بہت ہی عجیب ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو اب بھی مجبور کر رہی تھی کہ ایسا مت کرو، لیکن سیما تو اپنے باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ ماں کی طرف سے تھوڑی سی بھی سختی پر وہ اپنے باپ کے پاس گئی اور رونا شروع کر دیا۔ مسعود صاحب نے جب بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس سے پوچھا کہ کیا ہوا میری بیٹی؟ وہ اپنی بیٹی سیما سے بے حد محبت کرتے تھے۔ سیما نے اپنے باپ کے سامنے اپنی ماں کی شکایت کی، یہی کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری کلاس کی تمام لڑکیاں اس فنکشن میں شرکت کریں، میں اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کرنا چاہتی ہوں اور ماں مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہی ہیں۔ مسعود صاحب اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ میری بیٹی جیسا چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا اور آئندہ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ سیما کی ماں خاموش ہو گئی، لیکن وہ اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے سر پر چڑھا رکھا ہے، خیر اب میں اسے نہیں روک سکتی، میں جانتی ہوں وہ جیسا کہتی ہے ویسا ہی کرتی ہے، پہلے کب اس نے ہماری کوئی بات مانی ہے۔ مسعود صاحب نے اپنی بیوی کو پیار سے سمجھایا کہ یہ خوشی کا موقع ہے، اگلے ہفتے میری بیٹی کی منگنی کی تقریب ہے، 2 بڑے خاندانوں میں یہ رشتہ ہو رہا ہے، اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ میرا بچپن کا دوست سجاول خان اب میرا رشتہ دار بن جائے گا، اس کے بیٹے بہروز سے میری بیٹی سیما کی شادی ہوگی۔ اگلے ہفتے ایک بہت بڑے ہال میں اس تقریب کا آغاز ہوا اور سیما نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی یونیورسٹی کی ساری کلاس فیلوز کو اس تقریب میں دعوت دی۔ صرف دعوت ہی نہیں دی تھی بلکہ گھروں سے ان کو پک کرنے کے لیے سیما کے باپ نے اسپیشل گاڑیاں بھیجی تھیں جو ان کو شادی ہال تک لائی تھیں۔ تمام مہمانوں کا خوب استقبال کیا گیا۔ اسی تقریب میں آسیہ نے بھی شرکت کی تھی اور بہروز نے پہلی بار آسیہ کو وہاں دیکھا تھا۔ وہ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھی، لیکن بہروز اپنی آنکھیں وہاں سے نہیں ہٹا رہا تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی آسیہ کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ گو کہ اس تقریب میں اس نے کوئی ڈرامہ نہ کیا، سیما اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ منگنی کی انگوٹھی بھی پہنائی گئی، تمام مہمانوں کو کھانے بھی کھلائے گئے، مگر اب وہ فیصلہ کر چکا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو اتنا آسان نہیں تھا، مگر آسیہ پر وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ منگنی کی یہ تقریب ختم ہوئی تو تمام مہمان اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔
ایلیٹ کلاس کے لوگوں نے سیما کی اس حرکت پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ اس نے تقریب میں کم سٹیٹس کی لڑکیوں کو بھی شرکت کی دعوت دی، لیکن سیما کا باپ اس معاملے میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا تھا۔ بہروز گھر آ گیا تو اپنی ماں کو اپنے کمرے میں لے گیا، اندر سے دروازہ بند کیا۔ ماں حیران تھی کہ یہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں میں آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس معاملے میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا اور ابا کو بھی منانا ہوگا۔ ماں اپنے بیٹے کی طرف حیران کو نظروں سے دیکھ رہی تھی اور پھر اس سے پوچھا کہ بیٹا آخر بات کیا ہے؟ کیوں پہلیاں مجھے بجھوا رہے ہو؟ بہروز نے اپنی ماں سے کہا کہ منگنی کی اس تقریب میں مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی سے شادی کروں گا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی اتاری اور ماں کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ ماں کبھی انگوٹھی کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف۔ اس نے بہروز سے کہا کہ تم ہوش میں تو ہو، اگر یہ مذاق ہے تو مجھے اس طرح کا بیہودہ مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ بہروز نے ماں سے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، سیما سے شادی آپ لوگوں کی خواہش تھی اور آپ لوگوں کی خواہش کا میں نے احترام کیا، کیونکہ اس وقت مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں تھی، میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی، مگر اب تو مجھے اپنے جینے کا مقصد مل چکا ہے۔ پھر اس نے جیب سے فون نکالا، اس نے تقریب کے دوران ہی آسیہ کی تصویر لے لی تھی۔ پھر اس نے اپنی ماں کو وہ تصویر دکھائی اور کہا کہ اس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں اس سے بار بار سمجھا رہی تھی کہ اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ، ابھی تک تو تمہارے باپ کو نہیں پتہ چلا، لیکن جیسے ہی تمہارے باپ کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ مگر وہ اپنی ماں سے یہی کہہ رہا تھا کہ ماں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مجبوراً سرینا کو اپنے شوہر سے بات کرنی پڑی۔ سجاول خان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سرینا نے کہا کہ آپ کا بیٹا سیما سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سجاول یہ سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی؟ منگنی تو ہو چکی ہے اور اب شادی نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ جس پر زرینہ نے سر جھکا کر کہا، اس تقریب میں بہروز کو سیما کی کوئی کلاس فیلو نظر آئی تو اب اسی سے شادی کرنے کی ضد کر رہا ہے۔ سجاول نے کہا کہ بہروز بچہ ہے، ابھی بے وقوف بھی ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، یہ رشتے ناتے کوئی ڈرامہ نہیں ہوتے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے بہروز سے بات کی، بڑے ہی پیار سے اسے سمجھایا کہ بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، مسعود میرا بچپن کا دوست ہے، کیوں ہم دوستوں میں یہ رشتہ ہی ختم کرنا چاہتے ہو؟ کچھ اپنے باپ کی عزت کا بھی خیال کر لو بیٹا، احساس کرو میرا۔ جس پر بہروز خان نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ بھی میری پسند کا خیال رکھیں، مجھے وہ لڑکی بہت زیادہ پسند آئی ہے اور اسی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، جبکہ سیما سے شادی آپ لوگوں کی مرضی تھی، میری مرضی تو اس وقت بھی شامل نہیں تھی۔ سجاول نے اپنا آخری فیصلہ سنایا کہ جو تم کہہ رہے ہو ایسا ممکن نہیں، کم از کم میری زندگی میں تو ایسا بالکل ممکن نہیں، اگر تم اپنی ضد پر قائم رہے تو پھر میں تم سے لا تعلق ہو جاؤں گا۔ بہروز شروع سے بہت جذباتی تھا، والدین سے اس سے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ اس کے باپ سجاول نے سخت لہجے میں اس سے بات کی۔ بہروز سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ کمرے کے اندر ہی اس نے ایک دوائی زیادہ مقدار میں لے لی۔ صبح ناشتے میں اس کی ماں نے اسے آواز دی، لیکن وہ نیند سے بیدار نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو بتایا۔ سجاول بھی دروازے کے باہر اپنے بیٹے کو پکارتا رہا، لیکن کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر کھڑکی سے انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بہروز کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور وہ ہوش میں نہیں ہے۔ جلدی سے ایک ملازم کو بلایا گیا اور پھر دروازے کو توڑا گیا۔ بہروز کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ 2 دن تک وہ مسلسل بے ہوش رہا۔ پھر ہوش آنے پر ڈاکٹر نے سجاول کو بتایا کہ بہروز کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ اس کی ماں زرینہ اپنے بیٹے سے لپٹ کر یہی کہنے لگی کہ بیٹا تم جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا، ہم کبھی بھی تمہاری خوشیوں کے درمیان حائل نہیں ہوں گے۔ سجاول کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور بیٹے کے ٹھیک ہونے پر اس نے خیرات کی اور پھر اپنے دوست مسعود کے گھر گیا۔ ہاتھ جوڑ کر اپنے دوست مسعود سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میرے بیٹے نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے،
میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس حد تک چلا جائے گا، لیکن کیونکہ اب اس کی زندگی کا معاملہ ہے تو میں مجبور ہوں میرے دوست۔ وہ سیما سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ منگنی کی انگوٹھی بھی اس نے واپس کی۔ مسعود زبان سے کچھ نہ بولا، بیٹی کے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی نکالی اور وہ واپس سجاول کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سیما کو جب پتہ چلا کہ جب بہروز نے آسیہ کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ کر دیا، یہ منگنی توڑ دی، تو وہ غصے سے آگ بگولا تھی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی نکالو۔ مسعود اپنی بیٹی سے پوچھ رہا تھا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہو، لیکن وہ اپنے باپ کو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس نے یہی کہا کہ میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ پھر وہ اسپیشل آسیہ کے گھر گئی۔ آسیہ کو اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کی تو شروع سے ہی خواہش تھی کہ سیما سے میری دوستی ہو جائے۔ جب وہ سیما کو دیکھتی تو ایک بڑی سی گاڑی میں وہ یونیورسٹی آتی تھی، تو یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں سیما کو رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھیں، اور آسیہ بھی انہی لڑکوں میں سے ایک تھی جو سیما سے بہت متاثر تھی۔ اس کے کپڑے، اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ، یہ سب دیکھ کر سیما کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا تھا۔ لیکن سیما نے کبھی آسیہ اور اس جیسی لڑکیوں کو کبھی منہ نہیں لگایا تھا۔ ایک واجبی سا سلام کیا، لیکن جب آسیہ کو پتہ چلا کہ سیما کی منگنی ہے اور اسے بھی دعوت دی گئی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ خوشی سے اچھل رہی تھی اور اس کی بہن عالیہ سے پوچھ رہی تھی کہ اس میں اتنا خوش کیوں ہو رہی ہو؟ خوش تو ایسے ہی ہو رہی ہو جیسے سیما کے نہیں بلکہ تمہاری منگنی ہونے جا رہی ہے۔ لیکن وہ اپنی بہن سے کہہ رہی تھی کہ بے وقوف، تم نہیں سمجھتی، ایک بڑے فنکشن میں شرکت کروں گی جہاں بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے گی، اور ایسا ممکن کیسے ہے کہ سیما مجھے دعوت دے اور میں اس دعوت میں شرکت نہ کروں؟ مگر پھر بھی منگنی کی اس تقریب میں ایک سادے سے لباس میں گئی، کیونکہ اس کے پاس شادی کا کوئی جوڑا موجود نہیں تھا۔ لیکن آج اچانک اس نے سیما کو جیسے ہی اپنے دروازے پر دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور سیما سے کہنے لگی، سیما یہ تم ہو اور ہمارے گھر آئی ہو؟ وہ سیما کی او بھگت کرنے لگی، مگر سیما خاموش تھی۔ اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک اس نے آسیہ کو دیکھا اور پھر کہنے لگی، اچھا تو یہ تم ہو جس پر بہروز خان اپنا دل ہار بیٹھا ہے، اور تمہاری خاطر اس نے منگنی ختم کر دی مجھ سے۔ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تمہارے میں ایسی کون سی خاص بات تھی جس کی وجہ سے اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ آسیہ نے جب یہ سنا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور پھر سیما سے کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ جس پر سیما نے کہا، ہاں میں ہوش میں ہوں، لیکن لگتا ہے بہروز ہوش میں نہیں تھا۔ منگنی کی تقریب میں تجھے بلانا میری سب سے بڑی غلطی تھی، اور مجھے اس غلطی کی سزا ملی ہے کہ اب بہروز میرا نہیں رہا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے واپس چلی گئی، مگر آسیہ کے چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ یہ خبر سن کر کتنا خوش ہوئی۔ اس نے خوشی خوشی یہ بات اپنی بہن عالیہ کو بتائی۔ عالیہ نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ شاہزیب بھائی کے بارے میں کبھی تم نے سوچا ہے، جو تم سے شادی کے سپنے دیکھ رہا ہے، اور تمہاری بھی تو اس کے ساتھ منگنی طے ہو چکی ہے۔ آسیہ نے اپنی بہن سے کہا کہ تم بھی پاگل ہو، منگنی کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اتنا بڑا فنکشن ہو، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اس تقریب میں دعوت دی گئی ہو، منگنی کی انگوٹھیاں بھی پہنائی گئی ہوں، لیکن سب کچھ ضائع ہو گیا، اور جس سے اس کی منگنی طے ہوئی اب وہ لڑکی اس کی زندگی میں ہی نہیں رہی، اور جس کو اس نے دعوت دی تھی ایک عام حیثیت کی لڑکی کو اس نے پسند کیا۔ عالیہ اپنی بہن سے پوچھ رہی تھی، تو کیا شاہزیب سے تم یہ رشتہ ختم کر دو گی؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ ہر کسی کو اپنی زندگی جینے کا حق حاصل ہے۔ جس طرح بہروز نے اپنا آزادانہ فیصلہ کیا، میں بھی اس بات کا حق رکھتی ہوں کہ اپنی زندگی جیوں۔ بہروز کے ملازموں کی تنخواہ بھی میرے خیال میں شاہزیب سے زیادہ ہوگی۔ بس اب تو دعا کرو کہ کسی طرح بہروز جلدی سے اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجے۔ مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ بہروز کے والدین اس بات کے لیے راضی ہوں گے یا نہیں۔ عالیہ بہن کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی اور اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ ہی اللہ آپ کو ہدایت دے۔ آپ کے خیالات سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتی۔ پیسہ دولت سب کچھ نہیں ہوتا، رشتے ناتے اور مخلص دوست سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں، جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔
लेकिन वो अपनी बहन से यही कह रही थी, ये सब किताबी बातें हैं, तुम तो नहीं जानती, तुमसे बड़ी हूँ मैं, हकीकत को समझती हूँ मैं। पैसा सबसे बड़ी ताकत है और आजकल के ज़माने के लोग पैसे के सामने ही झुकते हैं। आसिया के दिल की मुराद पूरी हुई और दूसरे दिन ही उनके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी से सजावल और उसकी बीवी जरीना उतरे। उन्होंने अपने बेटे के लिए आसिया का हाथ मांगा और आसिया की माँ अपनी बेटी की किस्मत पर हैरान थी। कई ख्यालात उसके दिमाग से भी गुजर रहे थे। उसके दो बेटे बेरोजगार फिर रहे थे तो वो सोचने लगी कि सजावल खान की किसी कंपनी में मेरे बेटों को जॉब तो आराम से मिल जाएगी ना, हमारे तो दिन ही फिर जाएंगे। उसने फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और साथ शादी की तारीख भी तय हो गई। जरीना ने अपने बेटे को बताया कि हमने तुम्हारी शादी की तारीख भी तय कर दी। ये सुनकर बहरोज काफ़ी खुश हुआ। आलिया अपनी माँ के पास आई और उससे कहने लगी, माँ ये आपने क्या किया, आपने इतने जल्दी उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अपनी बहन के बारे में सोचा भी नहीं। शाहजेब आपका अपना भांजा है और आपने ये रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। इसकी माँ ने आलिया को डांटना शुरू किया कि तुम बेवकूफ़, कुछ नहीं जानती, ना ही कुछ समझती हो। उसकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है लेकिन अभी तक उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली, और अगर फ़र्ज़ करो आसिया को हमने उस घर में भेज दिया तो उस घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। उसकी भाभियाँ और बहनें मेरी बेटी की ज़िंदगी अज़ाब बनाकर रख देंगी। सारी ज़िंदगी मैंने भी उसी मोहताजी में गुजारी है। अब मैं ऐसा तो नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटियां भी मेरी तरह मुफलिस और मोहताजी की ज़िंदगी गुजारें। बेवकूफ़ लड़की, अपने भाइयों के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। तुम्हारी भी जॉब हो सकती है और तुम्हारे भाइयों को भी आला नौकरी मिलेगी। शुक्र है अल्लाह का, उस दिन मेरी बेटी उस तकरीब में चली गई, हालांकि मैं तो उसे मना कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये दावत हमारे लिए कितनी मुफीद साबित होगी। दूसरे दिन ही शाहजेब की माँ अपनी बहन बल्कीस के घर आई और बहन से कहने लगी कि बल्कीस, मैंने जो सुना है क्या ये सच है? जिस पर बल्कीस ने जवाब दिया, जी बहन, आपने बिल्कुल सच ही सुना है। वो रोकर अपनी बहन से कहने लगी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जानती हो शाहजेब यतीम है और क्या वो तुम्हारा भांजा नहीं है? जिस पर बल्कीस ने अपनी बहन को जवाब दिया कि मेरे बच्चे भी यतीम हैं, मैं भी बेवा हूँ, आपका बेटा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है, 12,000 10,000 से ज़्यादा तनख्वाह से नहीं मिलती, और तुम खुद इंसाफ करो, मुझे बताओ कि क्या इस तनख्वाह में वो बीवी को घर में खुश रख सकता है क्या? जबकि बहरोज़ खान तो करोड़पति बाप का बेटा है और उनका अकलौता बेटा है। कोई बेवकूफ़ और जहल माँ ही होगी जो अपनी बेटी के लिए इस किस्म के रिश्तों को ठुकराएगी, और मैं उन माँओं में से नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी का भला चाहती हूँ। अगले माह मेरी बेटी की शादी है और मैं तुझे भी इस शादी में दावत की शिरकत दे रही हूँ। बल्कीस की ये बात सुनकर शहजेब की माँ वहाँ से रोती हुई वापस चली गई। आलिया कमरे में रो रही थी। वो तो अपनी खाला को मिलने भी नहीं आई थी क्योंकि वो शर्मशार थी, शर्म से डूब रही थी और अपनी खाला का सामना भी नहीं कर सकती थी। मगर आसिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले महीने बहरोज़ के साथ उसकी शादी हुई। सजावल के बेटे की यह बहुत बड़ी शादी थी। बहरोज़ बहुत खुश था कि उसे अपनी पसंद मिली है, जबकि आसिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि इतने अमीर घर में वो बहू बनकर जाएगी और इतने बड़े बंगले में राज करेगी। शादी के शुरू के दिनों में आसिया का बहुत खुशी थी। बहरोज़ उसे घुमाने के लिए तुर्की भी ले गया। उसने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मुल्क से बाहर जाएगी, लेकिन अब तो हनीमून के लिए उसे बहरोज़ कई ममालिक में ले गया। वो बहरोज़ से बहुत खुश थी, लेकिन बहरोज़ की एक आदत से आसिया को मसला था और इसने अपने शौहर से इस बात का इजहार भी किया था। बहरोज़ मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में शिरकत करता था जो कि उसके दोस्तों की तरफ से थीं, और उसकी दोस्ती के सर्कल में लड़कियां लड़के दोनों शामिल थे। आसिया ने इस बात को नोट किया कि इसका शौहर बहरोज़ बड़े बड़े ख़ानदान की लड़कियों के साथ घूमता फिरता है और वो भी बहरोज़ से मिलने उसके घर आती हैं। जब आसिया से बर्दाश्त ना हुआ तो एक दिन उसने ये बात अपने शौहर से कही कि अब आप शादीशुदा हो चुके हैं, लिहाजा यूँ नौजवान लड़कियों के साथ बैठना, गपशप लगाना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बहरोज़ ने साफ अल्फाज में अपनी बीवी को ये बता दिया,
میں ایک آزاد خیال انسان ہوں، میں اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا کہ شادی کے بعد بندہ اپنے پرانے دوستوں کو بھی بھول جائے۔ مگر آسیہ سے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی اور ایک دن اس نے اپنے شوہر سے بدلہ لینے کا فیصلہ بھی کیا۔ اپنے پہلے منگیتر کو کال کی، ایک ہوٹل پر اسے بلایا اور کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ شاہ زیب کافی عرصہ بعد آسیہ کی کال دیکھ کر حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے آخر؟ ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جو یہ مجھ سے کہنا چاہتی ہے؟ لیکن پھر بھی وہ بتایا گئے ہوٹل پر جا پہنچا۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد شاہ زیب آسیہ سے پوچھنے لگا، خیریت تو تھی، آج اچانک تجھے میری کیسے یاد آئی؟ جس پر آسیہ اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ تم میرے کزن ہو، میں تم سے نفرت نہیں کرتی تھی، نہ ہی میرے کسی قسم کے ارادے تھے تم سے رشتہ ختم کرنے کے، لیکن میں نے اپنی ماں کی خواہش کا احترام کیا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ یہ اچھا رشتہ ہے اور پھر اس نے اس رشتے کے لیے ہاں بھی کر دی۔ تم کبھی اپنی ماں کے فیصلے کے خلاف جا سکتے ہو؟ شاہ زیب اس کی بات سن کر خاموش رہا اور اسے محض اتنا کہا کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ میں اس موضوع پر بحث نہیں کر سکتا کہ تمہاری ماں نے ٹھیک کیا یا غلط، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر تم بہروز کے ساتھ خوش ہوتی تو یوں ہوٹل پر مجھے نہ بلاتی، مجھ سے ملاقات نہ کرتی۔ شاہ زیب کی یہ بات سن کر آسیہ کو غصہ آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور شاہ زیب سے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ، تم جیسے لوگوں کی سوچ ہی چھوٹی ہوتی ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھ سے مل کر تم خوش ہو گئے، کیونکہ منگنی ہونے پر تو تم مجھ سے محبت کے بڑے بڑے دعوت کرتے تھے۔ شاہ زیب نے آسیہ کو کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ آسیہ وہاں سے واپس لوٹی، بہروز سے کہنے لگی، آج میں بھی اپنے دوست سے مل کر آئی ہوں۔ پھر اس نے اپنے موبائل سے اسے شاہ زیب کی تصویر بھی دکھائی، مگر بہروز کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر اپنے کام میں مصروف رہا اور آسیہ کا غصہ برقرار رہا۔ 1 سال بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا، مگر بہروز کی عادات میں تبدیلی نہ آ سکی۔ آسیہ اس سے یہی کہتی تھی کہ آپ ایک بچے کے باپ بن چکے ہیں، اب کم از کم پارٹیز میں جانا تو بند کر دیں، اپنے باپ کا کاروبار سنبھالیں۔ آپ کے باپ کی عمر بڑھ رہی ہے۔ مگر بہروز نے اس پر غصہ کیا کہ اپنے کام سے کام رکھو، مجھے مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہروز اور آسیہ کے دن آئے روز جھگڑا جاری رہتا اور یہ جھگڑا ان کی طلاق کا سبب بنا۔ اسلم محض 2 برس کا ہی تھا جب ایک دن بہروز نے آسیہ کو طلاق دے دی۔ آسیہ اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا میرے ساتھ ہی رہے گا، مگر اس نے اپنا بیٹا اس سے چھین لیا۔ غصے سے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا آسیہ کو۔ اسلم اپنی ماں کے لیے ہر وقت روتا، حتیٰ کہ مجبوراً اسے 2 سال کے بچے کو نیند کی گولیاں دینا پڑی، مگر اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جب بھی کبھی نیند سے بیدار ہوتا وہ ماں کو یاد کر کے روتا۔ بچہ دن بدن کمزور ہو رہا تھا اور ماں نے اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ بیٹا اپنی مرضی سے تو نے شادی کی تھی اور 3 سال بعد اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی۔ نہ ہم اس شادی پر خوش تھے اور نہ اس طلاق میں ہماری رضامندی شامل تھی۔ تم دونوں کی جدائی میں سب سے زیادہ نقصان اس بیچارے اسلم کا ہوا ہے۔ ذرا اس کی آنکھوں میں تو دیکھو کتنی اداسی ہے، یہ اپنی ماں کے بغیر نہیں زندہ رہ پائے گا۔ میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں اور یہی کہتی ہوں کہ اسے واپس آسیہ کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ زندہ رہے، تم اپنے بیٹے کے لیے خرچ بھیجتے رہنا۔ اس نے اسلم کو گاڑی میں بٹھایا اور آسیہ کے پاس چھوڑ کر آیا اور یہ بھی کہا کہ میں اسلم کے لیے خرچ بھیجتا رہوں گا، لیکن آسیہ نے فوراً انکار کیا کہ تمہارا پیسہ اس بچے پر حرام ہے، اگر تو نے پیسے بھیجے تو میں ان کو ضائع کر دوں گی۔ یہ سن کر بہروز بہت غصہ آیا اور اس نے غصے کی حالت میں یہی کہا کہ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا یہ بیٹا، اب یہ مرے یا جیے مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسلم کی طبیعت روز بروز بگڑ رہی تھی۔ معصوم بچوں کو چپ کرانے کے لیے اسے جو نیند کی گولیاں دی گئیں اس کی وجہ سے اسلم کے گردوں پر اثر پڑ گیا۔ اس کے گردے خراب ہو چکے تھے اور آسیہ اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ اس کے علاج کے لیے کافی پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن آسیہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آسیہ کی ماں روز اپنی بیٹی کو اسی بات کا طعنہ دیتی کہ کم از کم اس کم بخت کو تو اپنے باپ کے پاس ہی رہنے دیتی، اب ہم اس کا علاج کہاں سے کروائیں گے؟ آسیہ بھی اپنے بیٹے کی اس بیماری سے تنگ آ چکی تھی۔ مجبوراً وہ دوبارہ بہروز کے پاس گئی اور اس سے یہی کہا کہ یہ اپنا بیٹا مجھ سے واپس لے لو۔
یہ سخت بیمار ہے اور اگر یہ میرے پاس رہا تو زندہ نہیں رہ پائے گا، میں اس کا علاج نہیں کروا سکتی۔ بہروز آسیہ کی یہ بات سن کر تپ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ عجیب ڈرامے باز عورت ہو، اور تمہارا بیٹا تجھ سے بھی بڑا ڈرامے باز ہے، میرے پاس یہ رہنا نہیں چاہتا اور تمہارے پاس جا کر یہ بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے سیکورٹی گارڈ کو آواز دی کہ اس عورت اور بچے کو دھکے دے کر یہاں سے نکالو، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں کہ میں ان کی بات سنوں۔ سیکورٹی گارڈ اسے دھکے دینے لگا تو اس نے کہا کہ خبردار مجھے مت چھونا، میں خود یہاں سے جا رہی ہوں، دھکے دینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آسیہ نے اپنا بیٹا ایک یتیم خانے کے حوالے کیا۔ منیجر سے یہی کہا کہ بچے کا علاج میں نہیں کروا سکتی۔ اسلم کا یتیم خانے میں ہی علاج ہوتا رہا اور اس کی تعلیم کا بندوبست بھی وہیں ہوا۔ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو منیجر اسے اپنے والدین کے بارے میں پوچھتا تھا۔ منیجر نے اس سے یہی کہا کہ بیٹا تو دنیا کا وہ بدقسمت بچہ ہے جس کا باپ بھی زندہ اور جس کی ماں بھی زندہ ہی ہے۔ تمہارے باپ نے بھی دوسری شادی کر لی جبکہ تمہاری دوسری شادی کر لی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے تمہاری ماں تمہیں یہاں چھوڑ کر گئی تھی، اس وقت تم بیمار تھے، پھر اللہ نے تمہیں شفا دی اور مکمل صحت یاب ہو گئے ہو تم۔ اسلم کو اپنے والدین سے نفرت آ چکی تھی۔ اسے اس بات کی نفرت تھی کہ 15 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن اس کے والدین میں سے کسی نے بھی اس کی خبر نہ لی۔ اسے اس بات کا گلہ تھا، ماں سے شکوہ تھا کہ اگر میری پرواہ ہی نہیں کرنی تھی، مجھے ساتھ رکھنا ہی نہیں تھا تو جنم کیوں دیا، جبکہ اسے اپنے باپ سے یہ شکوہ تھا کہ اتنا دولت مند ہونے کے باوجود بیٹے کے علاج کے لیے پیسے ختم ہو گئے اور یتیم خانے کے فنڈ سے میرا علاج ہوتا رہا۔ وہ محنت کر رہا تھا، پڑھائی میں آگے آنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ماں باپ کے خلاف اس کے دل میں نفرت دن بدن بڑھ رہی تھی۔ منیجر نے اسلم کو بہت پیار دیا۔ یوں تو اس یتیم خانے میں بہت سارے بچے تھے لیکن اسلم کی کہانی سب سے افسردہ تھی۔ یہ اس یتیم خانے کا واحد بچہ تھا جس کے والدین اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے لیکن بچے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، نہ ہی وہ اس سے کسی قسم کا رابطہ رکھتے۔ اس بات نے منیجر کے دل میں اسلم کے لیے محبت ڈال دی تھی۔ منیجر کی بیٹی کے ساتھ ہی اسلم کی شادی ہوئی اور اسلم کی زندگی کا ایک بہترین آغاز ہوا۔ فاطمہ اس کے لیے بہت ہی خوش نصیب ثابت ہوئی کیونکہ شادی کے بعد ہی اسلم نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور ASP تعینات ہوا۔ پھر ترقی کرتا ہوا وہ شہر کا DPO بن چکا تھا۔ بہروز خان کے خلاف وہ کافی عرصے سے ڈاٹا اکٹھا کر رہا تھا اور وہ اپنے ہی باپ کے گھر پر ریڈ کرنا چاہتا تھا، جبکہ اسے اپنی ماں کے بارے میں پتہ چلا کہ شادی کے بعد شوہر کی وفات ہوئی اور بچے اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ وہ ایک اولڈ ہاؤس میں رہ رہی ہے۔ اپنی بیوی فاطمہ کے کہنے پر وہ اپنی ماں سے ملنے گیا۔ اس دن ماں بہت روئی تھی، بیٹے سے معافی مانگنے لگی کہ حالات کی چکی میں اس قدر پس گئی کہ تجھ سے نہ مل سکی۔ اس کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ ماں کو اولڈ ہاؤس سے واپس اپنے گھر لے آیا۔ بہروز خان کے خلاف یہ پہلا آفیسر تھا جس نے اس کے گھر میں ریڈ لگائی اور ثبوتوں کے ساتھ بہروز کو اسی کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ بہروز جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا اور اسلم اس کے پاس آیا اور اس سے یہی کہا کہ یوں تو تمہارے بہت سے جرم ہیں مگر سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ تو نے اپنے بیمار بیٹے کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس جرم کے لیے میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں نے آپ کو معاف کر دیا تو کل کو ہر والد اپنے بچے کو اپنے سے انکار کرے گا اور اسے لاوارث چھوڑ دے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔